جی یا یا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے ہمارا اپنا کلچر ہے، کرسچن کے اپنے کلچر ہیں۔ تو ایک پادری جب آیا امام بارگاہ میں تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ لوگ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو اس نے سمجھا شاید ان کے پاس کرسیوں کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ چرچ میں کرسیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو کہا کہ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو واقعاً آپ نے کبھی سوچا کہ ہم زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ کلچر مخصوص ہے مجلس امام حسین کا کہ ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں تاکہ یہاں پہ وہ فرق مٹ جائے کہ فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ دوسرا، ہم سجدہ بھی مٹی پہ کرتے ہیں اور بیٹھتے بھی خاک پر ہیں، کیونکہ زمین پہ بیٹھنا انسان کو خاکساری سکھاتا ہے۔ ہم خاک سے بنے ہیں اور امام حسین یہی درس دینے آئے کہ تمہیں ایسی خاک میں مل کے چلے جانا ہے۔ فرش ازا در اصل انسان کے اندر سے تکبر کو مٹاتا ہے، فرش ازا در اصل انسان کے اندر سے غرور کو مٹاتا ہے کہ آؤ ایک رنگ، ایک نسل، ایک عقیدہ، ایک نظریہ لے کر بیٹھو۔ دوسرا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب آتے ہیں تو یہ بلیو ہونا چاہیے، یعنی قلبی یقین ہونا چاہیے کہ ہماری محافل میں اہل بیت بھی تشریف لاتے ہیں، کہ جب حرم معصوم میں بھی آپ جاتے ہیں تو جب اذن دخول آپ پڑھتے ہیں تو اجازت رسول خدا سے مانگتے، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا امیر المومنین، ادخلوا یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ۔ رسول سے اجازت مانگتے ہیں، مولا علی سے اجازت مانگتے ہیں، جناب سیدہ سے اجازت مانگتے ہیں، پھر چوتھی اجازت مانگتے ہیں ملائکۃ اللہ سے کہ حافین فی ہذہ البقعۃ المبارکہ، کہ وہ ملائک جو اس مقدس مقام پر موجود ہیں۔ تو حدیث کے جملے ہیں جہاں جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں وہاں نزول ملائک ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے روحانی اعتبار سے کہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو صرف ہم نہیں ہوتے، ملائکۃ اللہ بھی موجود ہوتے ہیں، دوسری مخلوق بھی موجود ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ فرش آپ کو سکھاتا ہے وہ ہے ادب، کہ یہاں پہ بیٹھا کرو تو ادب کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ایک مجھے بے ادبی بھی بہت نظر آتی ہے بیٹھنے میں، کسی کی ٹانگوں میں تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، سیدھی کر لے، لیکن فرش اعضاء پہ زانوئے ادب لگا کے بیٹھے۔ دوسرا، کبھی بھی مجلس امام حسین میں کسی نے آپ کو زبردستی آنے کو نہیں بولا، اپنی مرضی سے آئے ہو۔ تو موبائل فونز یہاں پہ یوز نہ کیا کریں، کیونکہ اگر ایک گھنٹہ بھی ہم نے فیس بک اور موبائل اور چیٹ میں لگے رہنا ہے تو جس طرح نماز میں آپ کی توجہ قبلے کی طرف ہوتی ہے، بولنا حلال ہے اور نماز میں بولو گے تو نماز باطل ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن نماز میں پانی بھی پیو گے تو نماز باطل ہے، نماز میں کھانا بھی کھاؤ گے تو نماز باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ نماز میں تیری کمپلیٹ جو فوکس اور توجہ ہے وہ کس کی طرف ہو؟ پروردگار عالم کی طرف ہو، کیونکہ جب توجہ ہوگی تو حضور خدا کو محسوس کرو گے۔ اسی طرح مجلس امام حسین میں اگر اہل بیت کی طرف توجہ ہوگی تو اہل بیت کے فرامین تیرے قلب پر اثر کریں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اپنی بچوں کو سمجھایا کریں۔ پاکستان میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں، میں چولی میں پڑھتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے بزرگوں سے زیادہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں، باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا آپ ان چیزوں کو توجہ دیں گے یہ ذکر پھر آپ کو فائدہ دے گا، ورنہ ایک فارملٹی ہوگی، ایک گھنٹہ آپ نے سنا، میں نے پڑھا اور آپ نے اپنے گھروں کی طرف اور ہم اپنے ملک کی طرف روانہ ہو جائیں گے، پھر ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذکر جب تک فکر میں نہ بدلے تب تک ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ذکر آپ کو منزل فکر تک لانا چاہیے، تبھی خدا کہتا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کہتا ہے جو زمین اور آسمان کے سورج کے آنے اور جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، خدا نے ان کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔
یعنی جو غور و فکر نہیں کر رہا اس بندے کے لیے کوئی نشانی بھی نہیں ہے. اب موضوع سے نکل گئے لیکن ایک بات کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف ہوں. دیکھیے ایک ٹیشو پیپر آپ کے سامنے, آپ ڈیلی ٹیشو پیپرز کو دیکھتے ہو, لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیشو پیپر کے بارے میں فکر کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی بیماری جس کا شکار انسان سائیکولوجیکلی ہو جاتا ہے اسے خرق العادہ بولتے ہیں. یعنی چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے. جب آپ دیکھ دیکھ کر عادی ہو جاتے ہیں تب آپ کی سوچنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مثلا ڈیلی بیسس پر آپ درختوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن شاید کبھی آپ نے سوچا ہو کہ یہ درخت زمین سے نکلتا کیسے. ڈیلی بیسس پر سورج کا آنا سورج کا جانا آپ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ دیکھ کے کیونکہ اتنی عادت ہو گئی ہے بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ سورج کو ابھار کون رہا ہے, اسے غروب کون کروا رہا ہے, یہ سردی آتی ہے گرمی آتی ہے. تو انسان کبھی کبھی دیکھنے اور اس کو مسلسل دیکھنے کی عادت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ عادت اسے سوچنے سے روک لیتی ہے. لیکن 5 منٹ کے لیے سوچئے ٹیشو پیپر, بھائی ٹیشو پیپر بنا کیسے؟ زمین سے کپاس نکلی, اس کپاس سے ٹیشو بنا. کیا ٹیشو پیپر ایسے ہی بن گیا؟ کسی نے ڈیزائن کیا, پیچھے مشینری لگی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مشینری کے پیچھے ہیں. پھر اس ڈبے کی ڈیزائن ہوئی, پھر اس ڈبے میں ٹیشوز کو ڈالا گیا, پھر کئی لوگوں نے ان ٹیشو پیپرز کو وہاں سے اٹھایا, پھر یہ دکانوں تک آیا, تب جا کے ٹیشو پیپر آپ تک پہنچائے. لیکن اس ٹیشو پیپر کے پیچھے فیکٹری ہے, پورے لوگ ہیں, پوری سوچ ہے, تب جا کے ایک ٹیشو پیپر بنا. تو جب ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر اتنی بڑی انسانی طاقت کے انوالو ہونے کے بعد نہیں بن سکتا تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ ہاں؟ چھوٹے سے ٹیشو پیپر کے لیے بھی سوچو گے تو فیکٹری تک پہنچ جاؤ گے. جب انسان سوچتا نہیں تب انسان جمود فکری کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی فکر اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ جامد ہو جاتی ہے. مثلا ہمیشہ مثال دیتا ہوں, آج سے 80 سال پہلے اگر کسی بندے کو بولا جاتا بھائی یہ ہے موبائل اور آپ کا بیٹا بیٹھا ہے آسٹریلیا میں, وہ بات کرے گا, آواز تمہیں یہاں سنائی دے گی, تو 80 سال پہلے وہ بولتا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور صرف آواز نہیں, آپ کا بیٹا وہاں ہوگا, تم اس کو موبائل کے اندر دیکھو گے. اگر 80 سال پہلے آپ کے پاس موبائل ہوتا اور آپ پاکستان میں کسی کو بولتے میں آواز بھی سناؤں گا, تصویر بھی دکھاؤں گا, شاید اس زمانے کے سب سے بڑے پیر و مرشد ہوتے آپ. لائن لگی رہتی کہ بندے نے معجزہ کر دیا ہے, آسٹریلیا کی آواز مجھے پاکستان میں سنا دی ہے, وہاں کی تصویر مجھے یہاں دکھا دی ہے. لیکن آج 6 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, کوئی معجزہ نہیں, کیونکہ دیکھ دیکھ کے عادت ہو گئی ہے. نہ 80 سال پہلے اس بڈھے کو پتا تھا آواز کیسے آ رہی ہے, نہ آج اس بچے کو پتا ہے آواز کیسے آ رہی ہے. لیکن اس آواز کے آنے پہ آج کوئی بچہ نہیں کبھی اپنے باپ سے بھی نہیں پوچھتا کہ بابا یہ آواز آ کیسے رہی ہے. بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, تصویر یہاں کیسے نظر آ رہی ہے. بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے, دیکھ دیکھ کے عادت ہو گئی. جس طرح یہ آپ سے ایک موبائل کا نہیں پوچھتا, اسی طرح یہ بچہ آپ سے سورج کا بھی نہیں پوچھتا, چاند کا بھی نہیں پوچھتا, دانے کا بھی نہیں پوچھتا کہ بابا ایک ہی دانا یا 2 دانے ہم ایک مٹی کے اندر ڈالتے ہیں, پانی بھی پھیکا, مٹی بھی پھیکی, جب یہ دونوں دانے زمین میں جاتے ہیں ایک دانا میٹھا بن کے نکلتا ہے, ایک دانا کھٹا بن کے نکلتا ہے, ایک کا رنگ پیلا ہو کے نکلتا ہے, دوسرے کا رنگ لال ہو کے نکلتا ہے. سائنس یہ تو بتا سکتی ہے دانا گرو کیسے کرتا ہے, لیکن آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ یہ میٹھا کیسے بنتا ہے اور کھٹا کیسے بنتا ہے. وہ جب سوچو گے تو خدا کہتا ہے میری آیتیں ہیں ہی اولل الالباب کے لیے. لب عربی میں کہتے ہیں مغز کو, جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں دماغ. اولل الالباب جو صاحب مغز ہیں خدا ان کو ہدایت دیتا ہے. یعنی آپ کے ہاتھ میں اخروٹ ہے, چھلکا ہو پر اندر اخروٹ نہ ہو تو آپ کیا بولو گے؟ یہ بغیر مغز کے تھا. تو اللہ بھی جو لوگ سوچتے نہیں انہیں بغیر مغز کا اخروٹ سمجھتا ہے. یعنی باہر سے چھلکا تو انسان کا ہے پر اندر مغز کچھ نہیں. اللہ کے نزدیک شمر بغیر مغز والا چھلکا ہے, یزید بغیر مغز والا چھلکا ہے, لیکن جناب حر مغز والا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر مغز والے ہیں. تو آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے مغز کو استعمال کرتے ہیں. اسی مغز کے استعمال کو تقوی بولا جاتا ہے, اسی کو بندگی بولی جاتی ہے. تو جو بھی کام کریں با مغز کام کریں, با فکر کام کریں,
ذکر کے ساتھ جب فکر مل جاتی ہے تو بندے کو قرب پروردگار عالم نصیب ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انشاءاللہ 5 دن آپ کی خدمت میں رہیں گے. کوشش ہوگی کہ پر مغز گفتگو ہو. فارسی کا لفظ ہے پر مغز گفتگو، کہ فکری گفتگو ہو جس سے آپ کچھ لے کر جائیں. یہ ابھی افطاری کر کے آئے وہ جسم کی غذا ہے، اور 1 گھنٹہ فکر حسین میں بیٹھیں گے یہ روح کی غذا ہے. تو جسم بھی تنومند کریں، روح بھی تنومند کریں، تاکہ قیامت میں ہم انشاءاللہ صف اول میں کھڑے ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ. بہت ہی مشہور آیت کا انتخاب کیا. آواز آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیں کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو مودۃ فی القربى چاہیے. اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہو تو قرآن کا اصول ہے، کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ. مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کا مزد اسے عطا کر دیا کرو. کوئی پانی کا ایک گلاس بھی دیتا ہے تو بچے کو بھی پتا ہے کہ اسے تھینک یو بولا جاتا ہے. تو وہ مصطفیٰ جس نے دین پہنچانے کے لیے، جس نے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اتنے پتھر کھائے، اتنی تکلیفیں کھائیں. جناب ختیجۃ الکبریٰ کا دن بھی ہے جس بی بی نے اتنی تکلیفیں کھائیں. یعنی ملتا ہے جس کے پاس 400 سے زیادہ غلام ہوں. کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جناب ختیجۃ الکبریٰ کے پاس اونٹ موجود تھے. اور شاب ابی طالب میں جب بی بی دنیا سے جاتی ہیں تو ایک صحیح سالم کفن بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ کے پاس نہیں تھا. کہ کھانے کے لیے آٹا نہیں تھا، جو کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں انہیں پیس کر ان کی روٹیاں بنائی جاتی تھیں اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کھاتی تھیں. کبھی زندگی میں نبی پر احسان نہیں کیا. یا رسول اللہ میں نے اپنی دولت قربان کر دی، یا رسول اللہ میں نے اپنا مال قربان کر دیا. اب یہ ساری زحمتیں کرنے کے بعد یعنی 5 منٹ کے لیے مسلمان یہ سوچے کہ آج اگر میرے وجود میں نجاست اور طہارت کا تصور ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول خدا کا احسان ہے. کہ آج ایک پڑھا لکھا پروفیسر بھی کوئی انگریز ہو، اسے یہ نہیں پتا کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کے پاکستان میں، انڈیا میں ایک بوڑھا جو ان پڑھ ہے لیکن مسلمان ہے، اسے یہ تمیز ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا. آج بڑے بیٹے کا احترام، ماں کا احترام، اولاد کا احترام، یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا. کہ عرب کا وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا. کہتے ہیں سب سے بڑا مقابلہ معاشرے کی بری عادتوں کا مقابلہ ہوتا ہے. کہ اگر معاشرے میں کوئی رسم چل رہی ہے اور آپ اچانک اس رسم کے اگینسٹ چلو تو لوگ بولتے ہیں اس کو برادری سے بھی خارج کر دیا جائے. کہ عرب کا وہ معاشرہ کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو تو چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. عرب کا وہ معاشرہ جس میں عورت کی نہ وقت تھی، نہ عزت تھی، نہ احترام تھا. اور اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد. غلط رسومات کا مقابلہ. طہارت کا درس رسول نے دیا، نجاست اور پاکی کا تصور رسول نے دیا. اور آپ شاید تاریخ عرب پڑھ کے پریشان ہو جائیں گے. عرب کے پاس کوئی خاص ثقافت نہیں تھی، کوئی خاص تمدن نہیں تھا. مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، عرب نہایا نہیں کرتے تھے. مہینوں گزر جاتے تھے. صفائی کا تصور 0% تھا. اور آپ تصور کریں جو عرب مہینوں نہاتا نہیں، نبی نے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا پابند بنا دیا. کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل حاجت، کبھی غسل جنابت. یعنی کتنے غسلوں کی تقسیم کر دی کہ جب بھی جمعے پر آؤ گے غسل کر کر آؤ گے. تو یہ جو اکثر ہمارے شیعہ بچے پوچھتے مولانا اہل سنت پاؤں دھوتے ہیں، ہم کیوں نہیں دھوتے؟ ہاں وہی پاؤں دھونا مستحب ہے پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر پاؤں وضو کا حصہ نہیں تھا دھونا
تو واقعا مسلمان دھوتے کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ واقعا اس زمانے میں نبی نے تاکید کی تھی ان کو کہ پاؤں دھو کے مسجد میں آیا کریں، کیونکہ صبح سے شام تک یہ جوتیاں پہنے رہتے تھے، اور پہنے پہنے دائرے مٹی اور پاؤں میں بدبو ہو جاتی تھی، اور جیسے مسجد میں آتے تو ایک تو ان کو یہ مسئلہ تھا، کہتے تھے یا رسول اللہ جوتی اتارنی نہیں ہے، جوتیوں کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ پہلے زمانے میں آپ کی طرح چپلیں نہیں ہوتی تھی، اتنا ان کو باندھ دیا جاتا تھا سلیوز کے ساتھ، اب اتارنا ان کو تقریباً 15 سے 20 منٹ اتارنے میں لگتے تھے۔ تو نبی نے کہا نہیں، کسی مومن کو اذیت دینا بھی گناہ ہے نا، کہ فرمایا رات کو پیاز نہیں کھایا کرو۔ پیاز کیوں کھانا منع ہے؟ بندے کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ رات کو لہسن نہیں، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، رات کو لہسن نہیں کھایا کرو، بندے کے منہ سے کیا آتی ہے؟ یعنی برش بھی کر لے لہسن کی بو اتنی تیز۔ اسلام اس قدر حساس ہے کہ تمہارے منہ سے بھی کسی کو بو نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ بندگان خدا جب آتے تھے پاؤں میں بدبو ہوتی تھی، اگلی صف میں کھڑے ہو گئے، پچھلا تو بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اسی لیے حکم دیا کہ بندے خدا پاؤں دھو کر آیا کرو۔ اب زمانہ بدل گیا، آج کل صفائی، آج کل کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر بندے کے پاؤں میں بو ہے، بوٹ پہن کے کسی بعض لوگوں کو پسینے کی بو ہوتی ہے، تو ان کے لیے مستحب مؤکد ہے کہ وہ جا کے اپنے پاؤں کیا کریں؟ دھوئیں۔ اب یا نماز پڑھ رہا ہوگا، اگلے پچھلے بندے کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اور نماز کا پورا ثواب اس کا وہ پچھلے بندے کو اللہ دے دے گا۔ وہ شاید کچھ ایسا لکھ بھی لے کہ تم نے پاؤں میں، جب انسان کو پتا ہے کہ میرے اندر بو ہے، تو اسلام نے اسی لیے حکم دیا کہ اب مسلمانوں نے اسی وتیرے کو لیا ہوا ہے اور آج تک پاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں، حالانکہ یہ صراحتاً قرآن کی اس آیت کے خلاف ایک لفظ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کو اور پاؤں کو۔ تو جتنا دین سب سے بڑا کمال بشر یہ تھا، یعنی انسان اگر انسان ہے تو اپنے مغز کی وجہ سے، تبھی رسول نے فرمایا کہ اپنے ماتھوں کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکایا نہ کرو۔ وہ عرب جو بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، انہی عربوں کو رسول خدا نے وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکانا سکھا دیا، ادب سکھایا، اخلاق سکھایا، طہارت کا درس دیا، کہ پورے خطہ عرب میں شاید 7 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، رسول نے ان پڑھوں کو کاتب وحی بنا دیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجهم۔ فرمایا بلال آج میرے ممبر کی جو ڈائریکشن ہے اسے چینج کر دو۔ کہ یا رسول اللہ کہاں رکھیں؟ کہ ممبر کی ڈائریکشن سیدہ کے گھر کی طرف کر دو۔ وقت اذان نہیں تھا کہ جا کر مسجد کے مینارے پر اذان دو۔ جب بلال نے اذان دینا شروع کر دی تو لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے شاید مؤذن بھول گیا ہے، کہنے لگے بلال وقت اذان نہیں تو اذان کیوں دے رہا ہے؟ تو کہ نبی کا حکم ہے، دوڑے دوڑے مسجد میں پہنچے، یا رسول اللہ وقت نماز نہیں، کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی، کوئی اہم کام ہو، کوئی اہم پیغام ہو، کہیں بھی جنگ ہوتی ہے تو اذان دی جاتی ہے۔ جب سارے جمع ہوئے تو نبی نے فرمایا یہ بتا میں نے اتنی زحمتیں کی، محنتیں کی، کیا کبھی تم سے کچھ مانگا؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی محنتوں کے بدلے میں اتنے اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ میری جتنی زمینوں پر کھجوروں کی فصلیں کھڑی ہیں ساری فصلیں آپ کی ہیں۔ اللہ کا حکم حبیب کہہ دیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو مودت فی القربہ چاہیے۔ تو یہاں سے سوال ہوا یا رسول اللہ مودت فی القربہ کیا ہے؟ تو ممبر کی ڈائریکشن تھی سیدہ کے گھر کی طرف، تو وہیں اس انگلی کا اشارہ کیا، کہا جو ان گھر والوں سے محبت کرے گا وہ اجر رسالت کو ادا کرے گا۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ میں اکثر ممبر سے بولتا ہوں، پہلے اگر آپ سے کوئی پوچھتا تھا اور بولتا تھا کہاں جا رہے ہو تو جواب یہ دیتے تھے مجلس اہل بیت میں جا رہے ہیں، محفل کی مجلس میں جا رہے ہیں، مجلس جشن میں جا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ابھی اگر کوئی پوچھے تو یہ نہ کہا کرو، کیونکہ اکثر اعتراض ہوتا ہے نا کہ شہادت ہوئی تو مجلس، ولادت ہوئی تو مجلس، نیا گھر لیا تو مجلس، کوئی دنیا سے چلا گیا تو مجلس، بچہ پیدا ہوا تو مجلس، یعنی شیعہ کسی نہ کسی بہانے سے ذکر محمد اور آل محمد کرتا رہتا ہے۔ تو اکثر کہتے ہیں نا کہ گویا ان کے پاس ٹائم بہت ہے، جب دیکھو یہ محفل جشن محفل مجلس۔ تو میں کہتا ہوں آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ محفل میں جا رہا ہوں،
ہمیشہ جواب دو ہوتے ہیں، ایک علمی جواب ہوتا ہے، ایک میں نے نیا نام دیا ہے فلمی جواب ہوتا ہے. ہاں؟ علمی، فلمی. کیونکہ ہمارا معاشرہ فلمی زیادہ ہے تو وہ فلمی جواب کو زیادہ پسند کرتا ہے. ممبروں سے بھی زیادہ فلمی جواب دیے جاتے ہیں کیونکہ مزاج عوام کا زیادہ فلمی ہے، کیونکہ ہم فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں. بیسیکلی پاکستانی اور انڈین معاشرہ، جیسے رمضان کا ہی شاید مہینہ تھا، قبلہ ضمیر اختر صاحب سے کسی نے بولا تھا کہ ہم آپ کی محفلوں میں آ کے ذکر کرتے ہیں، آپ ہماری محفلوں میں آ کے ہمارے والوں کا ذکر کریے. تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ فلمی تھا، علمی کم تھا، لیکن چلتا ہے ہمارے معاشرے میں فلمی جواب، بڑا چلا، بڑا وائرل ہوا. اور جب جواب دیا تو اگلا بندہ بھی ہکا بکا تھا کہ اب اس پہ بولے کیا، کیونکہ کبھی آپ حدیث پڑھتے ہو، روایت پڑھتے ہو تو سامنے والا بھی، لیکن فلمی جواب پہ کوئی جواب نہیں ہوتا. ہمارے ایک پٹھان صاحب تھے، کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پٹھان نے، اب یہ تھے شیعہ، دوسرا مخالف تھا، تو کہنے لگا کل میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہ قیامت کا دن ہے، سارے ہم کھڑے ہیں لائن میں جنت میں جانے کے لیے. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہ تم لوگ بھی کھڑے ہو، لیکن پیچھے تھے، ہم آگے تھے. تو جنت کا دروازہ کھلا اور ہم سارے چلے گئے. جب تم لوگوں کی باری آئی تو ملائکوں نے دروازہ بند کر دیا. تو اس نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس نے کہا جنت فل ہو چکی ہے. یہ فلمی جوابات کی بات کر رہا ہوں. پورا معاشرہ ہمارا فلمی ہے، یعنی اپنے عقیدوں کو خوابوں کے ذریعے ثابت کرنا. اس نے کہا جنت فل ہوگی، فل ہو گئی. کہا پھر تمہیں آنے نہیں دیا؟ کہا نہیں، تمہیں تو آنے ہی نہیں دیا. کہا جنت پوری پیک ہو گئی ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی، ہم نیند سے اٹھ گئے. تو اب یہ بھی تو پٹھان تھا نا. یہ اگلے دن آیا، اس نے کہا آج میں نے بھی خواب دیکھا ہے. ہاں؟ ایک مرتبہ آپ سے اعتراض قرآن والا کیا جاتا ہے تو آپ جواب بھی کون سے دیتے ہو؟ قرآنی. لیکن ہمارے معاشرے میں قرآن حدیث کی تو بات ہی نہیں ہے نا. یا جوابات شعر و شاعری پہ ہوتے ہیں، یا بعض ہمارے مومنین بھی ایسی سخت شعر و شاعری کرتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے اور منکر و نکیر کو یا علی بول کے بھگا دیں گے. تو میں نے کہا بندے خدا، کیا منکر و نکیر علی کے مخالف ہیں تو بھگائے گا؟ وہ تم سے بڑے مولائی ہیں، وہ تم سے بڑے علی بن ابی طالب کو جانتے ہیں. لیکن شعر و شاعری میں باتیں چل جاتی ہیں کیونکہ معاشرہ سارا فلمی ہے، جوابات سارے فلمی آتے ہیں. تو اس پٹھان نے کہا آج میں نے بھی خواب دیکھا ہے. تو نے کیا خواب دیکھا؟ کہ وہی جہاں سے تیرا خواب ختم ہوا تھا وہیں سے میرا خواب جو ہے شروع ہو گیا. اس نے کہا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہ وہی تم سارے جنت میں تھے، دروازہ بند، ملائکوں نے بولا کہ جنت میں کوئی آ نہیں سکتا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ تو جانتا ہے علی کے ماننے والے ہیں. کہاں؟ کہ مولا علی کھڑے تھے اور ہم نے کہا یا علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپ کے ماننے والے اور ہمیں جنت میں آنے نہیں دیا جا رہا. اور تجھے تو پتا علی خیبر شکن ہے. تجھے تو پتا ہے علی فاتح خیبر ہے. کیسے تو مانتے ہو؟ کہاں؟ بس مولا کو کہنا تھا، مولا نے پوری جنت اٹھا لی. اٹھا کے ساری خالی کر دی. اور تو لٹک رہا تھا، میں نے مولا کو کہا مولا ایک بندہ بچ گیا ہے. تو علی نے ساری خالی کر دی، پھر رکھی، دروازہ کھولا کہ سارے اندر چلے جاؤ. ہاں؟ تو فلمی اعتراض کا جواب بھی فلمی. تو انہوں نے جو جواب دیا، قبلہ صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے والے تو علی کے علاوہ کسی کو سنتے ہی نہیں ہیں. تو بندہ ہی پریشان ہو گیا. اس کا ایک جواب علمی بھی تھا، میں نے کہا وہ جواب بھی دے سکتے تھے. علمی جواب یہ تھا کہ ان کی ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کر لیتے، کہتے ٹھیک ہے آپ ہماری محفلوں میں آئیے، اہل بیت کے فضائل پڑھیے، ہم آپ کی محفلوں میں آ کے آپ والوں کی باتیں پڑھیں گے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شیعہ وہی پڑھتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے. لیکن انہیں یہ چیلنج کرتے کہ بھائی ہم پڑھیں گے لیکن شرط یہ ہے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹو گے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ پڑھو جو لکھا ہے. مشاجرات صحابہ کا لفظ سنتے ہی وہ کانپ جاتے ہیں، کہتے نہیں یہ نہیں پڑھو. طاہر القادری صاحب کے جملے ہیں،
برملا کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ نہیں پڑھو گا. کیوں؟ کیونکہ مشاجرات پڑھنے کے بعد یا رافضی بنو گے یا خارجی بنو گے. دو کنڈیشنوں میں کوئی بھی کنڈیشن خالی نہیں ہے. تو کبھی بھی آپ کے اوپر چیلنج علمی آئے تو جواب بھی کیا ہونا چاہیے؟ علمی ہونا چاہیے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی کہاں جا رہے ہو، تو یہ مت کہو مجلس میں جا رہا ہوں، محفل میں جا رہا ہوں، پھر کہیں گے شیعہ وہی کر رہے ہیں جو کرتے ہیں. اس کا علمی جواب یہ ہے، جواب یہ دیا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں. ہم جو مجلسوں میں آتے ہیں یہ رسول کے احسان کے بدلے کو چکانے کے لیے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے گھروں میں عفت کا تصور نہ ہوتا، ہمارے گھروں میں حجاب کا تصور نہ ہوتا، ہمارے وجود میں غیرت کا تصور نہ ہوتا، ہمارے وجود میں عفت و حیا کا تصور نہ ہوتا، ہمارے وجود میں نجاست اور طہارت کا تصور نہ ہوتا. تو فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے. تو اگر آج کوئی نماز پڑھے پر اس کی نماز میں محبت اہل بیت نہ ہو تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی طواف خانہ خدا کرے پر دل میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو، یہ طواف خانہ خدا نہیں، یہ چکر ہے جو بندے خدا لگا رہا ہے. تو جو بھی عبادت کرو وہ عبادت تب ہوتی ہے جب مصطفیٰ کے احسان کا بدلہ چکایا جائے. اور احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جب عبادت کرو تو دل کا پیالہ محبت محمد اور آل محمد سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد. اور تقاضائے محبت کیا ہے؟ بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے. اگر کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے. آپ اپنے بھائی کو بولیں بھائی آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کل تو اپنی بیٹی کی شادی رکھوائے، دنیا کیا بولے گی کہ یہ بھائی کے غم پہ خوش ہوا ہے. تو جب آل رسول کے گھر میں غم ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں غم ہوتا ہے. جب ان کے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں تو ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں. محبت کا تقاضا ہے. جب محبت ہوتی ہے کہتے ہیں تولا در اصل تبرہ کو جنم دیتا ہے. یعنی اگر تولا نہیں تو تبرہ ہے ہی نہیں. تبرہ کا جو وجود ہے وہ تولا کے اندر چھپا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو جب کسی سے شدید محبت ہوتی ہے تو اس کے دشمن سے آٹومیٹیکلی نفرت ہوتی ہے. یعنی اگر محبت نہیں تو نفرت کا تصور ہی نہیں ہے. نفرت ہوتی ہی تب ہے جب محبت ہوتی ہے. محبوب کے دشمن سے نفرت. اگر رسول سے عشق ہے تو ابو جہل سے نفرت ہوگی. اگر رسول سے عشق ہے تو ابو لہب سے نفرت ہوگی. اب جو ڈیمانڈ ہم سے کی جاتی ہے وہ ٹوٹلی ان لوجیکل ڈیمانڈ ہے کہ یہ بولا جائے کہ علی سے بھی محبت کرو، علی کے دشمن سے بھی محبت کرو. بندے خدا یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. کیسے ممکن ہے کہ میں علی سے بھی پیار کروں اور جس نے 70,000 ممبروں سے علی کو برا بلا کہا بندہ اس سے بھی پیار کرے؟ یہ ٹوٹلی لوجیکل ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنے والد کو بولیں کہ بابا آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن جو مسجد کا مولوی صبح سے شام تک آپ کو گالیاں دیتا ہے بابا اس سے بھی بڑا پیار ہے. تو باپ تو بولے گا نا لعنت ہے تیری محبت پہ. یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے. اگر محبت ہے تو اس کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی. تو نبی نے تقاضائے محبت کیا. اور جب تقاضائے محبت ہے تو انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. مولا جو آپ سے نفرت کرے گا میں اس سے کیا کروں گا؟ نفرت کروں گا. اچھا کبھی سوچا کہ محبت کی ڈیمانڈ کیوں کی؟ پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی، کھجوروں کی ڈیمانڈ نہیں کی، مال کی ڈیمانڈ نہیں کی، سونے اور سکے کی ڈیمانڈ نہیں کی. کیونکہ نبی کو پتا اگر محبت ہوگی تو یہ ساری چیزیں بھی قربان ہوں گی. جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ قربانی دی جاتی ہے نا. بھائی سینٹر اتنا بڑا بنا، اپنے پیسے کیوں دیے؟ اپنے گھر کو دیتے، اپنے لیے کپڑے لیتے. بندہ پیسے بچا بچا کر سینٹر کو مدد کیوں کرتا ہے؟ کیا ان دیواروں سے محبت ہے؟ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس سے محبت ہے نا. دیکھیے محبت بہت بڑا راز ہے. اگر آپ کو محبت سمجھ میں آ جائے تو آپ کی زندگی سنور جائے. انسان زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے
محبت کی وجہ سے. جو کچھ بھی صبح سے شام تک کمانے جائے گا محبت کی خاطر، مجلس حسین میں آئے گا محبت کی خاطر، کربلا جائے گا محبت کی خاطر. بندے کو آسائش پسند، آرام پسند، گاڑی میں کہے گا اے سی بھی چلتا رہے گرمی کے موسم میں، لیکن جب کربلا جاتا ہے لوگ منتیں کرتے ہیں، گاڑی پہ سوار ہوتا کہتا نہیں پیدل جانا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے اس سے؟ عشق، محبت. اب محبت کوئی بھی ہو، محبت حسین سے ہو تب بھی کرتا ہے، محبت مجازی ہو تب بھی کرتا ہے بندہ. محبت سب کچھ کرواتی ہے بندے سے. کبھی کسی کے لیے راتوں جاگتا ہے، کبھی خدا کے لیے راتوں جاگتا ہے. عشق ہوتا ہی رات کو ہے نا. تبھی پروردگار عالم کہتے ہیں کہ راتوں کو میرے محبوب جمع ہوتے ہیں، راتوں میں نے سکون رکھا ہے. راتوں میں جو عبادت کا مزہ ہے وہ دن میں نہیں ہے، کیونکہ رات میں سکون ہے، رات میں آرام ہے، رات میں خاموشی ہے، رات محبوب کے ملنے کی جگہ ہے. پوری رات امام زین العابدین اللہ کے عشق میں مبتلا ہے، امیر المومنین مناجات پروردگار عالم میں مبتلا ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے محبت میں کرتا ہے. گویا محبت ایک سینٹرل پاور ہے جو آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتی ہے. آپ روتے محبت کی وجہ سے ہو، آپ ہنستے محبت کی وجہ سے ہو، آپ صبح سے شام تک کمانے جاتے اولاد کی محبت کے لیے. ماں پوری رات جاگتی ہے بچے کی محبت کے لیے. میں نے کہا مجھے 5 منٹ کے لیے بتاؤ، 9 مہینہ یہ بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، 9 منتھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب سے ہوتا ہے یہ تکلیف دیتا ہے. پیدا ہوتا ہے نارمل ڈیلیوری ہو اور زیادہ تکلیف دیتا ہے. پیدا ہونے کے بعد بھی یہ ماں کو کچھ نہیں دیتا، یعنی 9 مہینہ ماں کو کچھ نہیں دیتا. پیدا ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں دیتا. پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا شروع کرتا ہے اور ماں کو تکلیف. جب تک یہ پاؤں پہ نہیں چلتا تب تک تکلیف دیتا رہتا ہے. ماں کیوں کرتی ہے سب کچھ؟ محبت کی خاطر. حضرت موسیٰ کوہ طور سے نیچے آئے، کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جس کی گود میں ایک بچہ. موسیٰ فرماتے ہیں اتنا بدصورت بچہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ بندہ دیکھے تو اپنا منہ پھیر دے. اللہ کو مخاطب کے پروردگار ایسا بچہ جس کو میں دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، ماں اسے چومے جا رہی ہے، سینے سے لگائے جا رہی ہے. اللہ کی آواز آتی ہے موسیٰ نہ ماں کا کمال ہے نہ بچے کا کمال ہے، کمال اس محبت کا ہے جو میں نے دل میں رکھی ہے. ہاں؟ یہ کون ہے جو تیرے دلوں میں محبت کو جنم دیتا ہے؟ تبھی فرمایا خبردار، دل محبتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے. ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ دل ہے جو باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، محبت ہے جو آپ کو کنٹرول کرتی ہے، یہ لو ہے جو آپ کو کنٹرول کرتی ہے. آپ جو کچھ کرتے ہو محبت میں. ابھی میں یورپ میں تھا کوئی 10-15 دن پہلے، تو آپ نے سنا ہوگا کشتی الٹ گئی اٹلی کے راستے آتے ہوئے، 40-50 پیپل مر گئے. کس کی محبت میں؟ آپ کے پورے وجود کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ محبت ہے. بھائی پاکستان سے چل کے آپ آسٹریلیا میں آئے، کس کی محبت کے لیے؟ علی ابن ابی طالب کی محبت، دین کی محبت. ہاں، مال کی محبت نہ. محبت ہم سے سب کچھ کرواتی ہے. محبت سفر کرواتی ہے، محبت محنت کرواتی ہے، محبت جگواتی ہے. کیونکہ باڈی چلتی کس کے لیے ہے؟ محبت کے لیے. اگر محبتوں کا قبلہ صحیح ہو جائے تو بندے کی زندگی سنور جائے. اگر محبتیں صحیح ڈائریکشن میں ہوں تو انسان جنت تک چلا جاتا ہے. جب سے آپ پیدا ہوئے ہو نا آپ بے چین ہو. جب سے پیدا ہوئے ہو، نطفہ جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، آپ اس کی مووی دیکھیے کہ یہ بڑا بے چین ہوتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کمپلیٹ ہونا ہے، یہ کسی کی تلاش میں ہوتا ہے. اور ایک محبت ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اسی محبت میں نطفہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے بعد علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، بچہ بنتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر باہر نکلنے کی کرتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے. پھر آنے کے بعد یہاں بھی کئی محبتوں کا شکار ہوتا ہے اور انہی محبتوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ مطمئن نہیں ہوتا. موضوع فرماتے کوئی ایسی محبت ہے جس کی تو تلاش میں ہے.
اور جب تک وہ محبت تجھے نہ ملے تجھے زندگی میں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے تیرے وجود میں ایک چیز رکھی اور اس کا نام محبت ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو عاشق بنایا ہے، ہر بندہ عاشق ہے۔ کس کا عاشق ہے یہ تو نے تلاش کرنا، میں کس کا عاشق ہوں۔ برترین ہدایت خدا نے آپ کے وجود میں رکھی، اگر اس ہدایت کو سمجھ لو، انگریز ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کافر ہو، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، سب کو لا کے اس امام بارگاہ میں بٹھا دو، سب کے اندر سیم محبتیں پائی جاتی ہیں۔ ہر بندہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر وجود کے اندر پروردگار عالم نے پروگرامنگ کی ہے۔ یہ مت سمجھو پوری کائنات وداؤٹ سسٹم چل رہی ہے، پوری میتھ ہے جس کے ذریعے کائنات چل رہی ہے۔ اسی طرح تمہارے وجود میں بھی ایک میتھ ہے جس کے ذریعے سے تمہاری باڈی ایکشن اور ری ایکشن دکھاتی ہے۔ اگر اس میتھ کو سمجھ جاؤ تو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مومن ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ آرامش کے اندر ہوتا ہے، وہ سعادت کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کر، آخرت میں بھی حسنات عطا کر۔ کہ وہ کون سا لمحہ تھا کہ امام حسین آخری لمحات میں شمر سینے پر سوار ہے، لیکن کہتا ہے حسین کے چہرے پہ ایسا اطمینان کہ محسوس نہیں ہو رہا اس نے بھی جواں بیٹے کی لاشا اٹھایا ہے۔ یہ کیسا اطمینان ہے کہ بڑی قباحت کے ساتھ، بڑی بے ادبی کے ساتھ یزید یہ بولے کہ علی کی بیٹی یہ تیرے ساتھ جو کچھ ہوا تیرے رب نے کیا، اور مسکرا کر کہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ پوری زندگی جناب خدیجۃ الکبریٰ، پوری زندگی میں ایک شکن نہیں آئی۔ 400 غلام چھن گئے، 7-8 ہزار کے قریب اونٹ ہے، سارے چلے گئے، لا تعداد کپڑے تھے، لیکن شاب ابی طالب میں کپڑے نہیں تھے۔ جناب بی بی کے لیے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، کھانے کے لیے آٹا نہیں، پسی ہوئی کھجورے کھاتی تھی، چہرے پہ شکن نہیں، اطمینان ہے، سکون ہے۔ یہ سکون عاشق کو ملتا ہے نا، یہ سکون محبوب کو ملتا ہے نا۔ اگر آپ کو کسی سے عشق ہو نا، کچھ بھی نہ ہو، بس دل کرتا ہے محبوب ساتھ ہو، بندہ سکون میں ہوتا ہے۔ ایک بندے کے پاس سب کچھ ہو پر اس کا محبوب نہ ہو، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اور جسے محبوب مل جائے گویا اسے پوری کائنات مل جاتی ہے۔ اب یہ محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، ذہن صرف اللہ کی طرف نہ جائے۔ انسان سب سے بڑی غلطی کرتا ہے 2 چیزوں میں۔ زندگی میں خوش وہ رہتا ہے جس کی سلیکشن اچھی ہے، زندگی میں مطمئن وہ رہتا ہے جس کا ریلیشن اچھا ہے۔ ان 2 چیزوں میں جب انسان مسٹیک کرتا ہے، سلیکشن اینڈ ریلیشن، وہ سلیکشن چاہے شادی میں ہو، وہ سلیکشن چاہے جاب میں ہو، وہ سلیکشن چاہے کنٹری میں ہو، وہ سلیکشن چاہے گھر کی ہو، اگر سلیکشن غلط ہے تو بندہ مطمئن نہیں۔ اور سلیکشن کے بعد انسان کا ریلیشن بنتا ہے، اور ریلیشن بندے کا غلط ہو۔ یہ 2 چیزیں اہل بیت کی پرفیکٹ تھی، ایک سلیکشن، دوسرا ریلیشن۔ حر کی سلیکشن اچھی ہوئی، حر مطمئن ہو گیا۔ دیکھو جب سلیکشن صحیح نہیں تھی حر کی، یزید کے پاس تھا نا لشکر، طاقت، تلوار، پیسہ، مقام، شہرت، سب کچھ تھا حر کے پاس، مطمئن نہیں، پوری رات نیند نہیں آ رہی۔ اور جب حسین کے پاس گیا، لشکر چھنا، طاقت چھنی، شہرت چھنی، جان خطرے میں پڑی، پر اور مطمئن ہے۔ جب حقیقی محبوب ملتا ہے بندے کو، ہر بندے کو اللہ نے پیدا کیا اسلام کی فطرت پر۔ اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت کی طرف اشارہ کروں۔ دیکھیے جتنے بھی حیوانات ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں نے ان پر اپنی وحی کو نازل کیا۔ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا کرے۔ بچے کو بولے میرے لال شہد کی مکھی کو دیکھا کرو، کون سی دنیا کی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ شہد کی مکھی کو سکھایا گیا ہو کہ تو نے چھتا کیسے بنانا ہے؟ شاید آپ کو ویسا چھتا بنانے کے لیے انجینئرنگ پڑھنی پڑے، ایسی مشینز بنانی پڑیں جو ایکوریٹ اسی کے ساتھ چھتے کو کیا کریں، بنائیں۔ اچھا کہا نا جب سوچو گے تو اللہ نشانیاں تیرے لیے کیا کرے گا، کھولے گا۔ اب شہد کی مکھی چاہے آسٹریلیا کی ہو، چاہے پاکستان کی ہو، چاہے افریقہ کی ہو، جہاں کی بھی شہد کی مکھی ہوتی ہے چھتا ایک جیسا بناتی ہے۔
ایسا بھی نہیں کہ آسٹریلیا والی پاکستان والی سے ملی ہو، پاکستان والی افریقہ والی سے ملی ہو کہ بھائی انفارمیشن کو ایک دوسرے کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں، چھتا ایسے بنایا جاتا ہے. بالکل نہیں. یہ وہاں والی سے نہیں ملی، یہ وہاں والی سے نہیں ملی. لیکن جب چھتا بناتی ہے تو نیشنل جغرافی آپ دیکھ لیجئے گا کہ چھتے کے جو باکسز ہوتے ہیں اس کا سائز بھی سیم ہوتا ہے. یعنی جیسا وہ پاکستان میں بناتی ہے ویسا آسٹریلیا میں بناتی ہے، جیسا یہ آسٹریلیا میں بناتی ہے ویسا وہ افریقہ میں بناتی ہے. سائز میں بھی ذرا برابر کا فرق نہیں ہے. تو کم از کم اتنا تو یقین ہو گیا کہ شہد کی مکھیاں اگر چھتا ایک جیسا بنا رہی ہیں تو یقیناً ان کو سکھانے والا بھی ایک ہوگا. اگر دو سکھانے والے ہوتے تو بناوٹ میں فرق ہوتا. دوسری دلیل عصمت اہل بیت اسی معاملے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ بھائی شہد کی مکھی جب چھتا بناتے ایون ملی میٹر اس چھتے میں فرق نہیں ہوتا، سائز ایک جیسا ہوتا ہے. بھائی شہد کی مکھی ہے. انسان بھی کبھی کبھی گھر بنانے میں غلطی کر دیتا ہے. یہاں کے انجینئر کتنی غلطیاں کرتے ہیں، پلوں کے پل نیچے گرا دیتے ہیں. لیکن یہ شہد کی مکھی ہے، جب چھتا بناتی ہے چھتے بنانے میں ذرہ برابر غلطی نہیں کرتی. تو یہ بس ثابت ہوئی جسے وہ سکھا دے وہ کبھی غلطی نہیں کیا کرتے. علم لدنی، جب اللہ اپنی طرف سے علم دیتا ہے تو بندہ غلطی نہیں کرتا. دوسرا ہے علم اکتسابی، جب بندہ دنیا میں آ کے علم کسب کرتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. تبھی کانا مدینۃ العلم وعلی بابا رسول الامی. بعض اہل سنت ترجمہ کرتے وہ نبی جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو یہ معجزہ تھا نا، جیسے لکھنا پڑھنا نہیں آیا وہ پورا قرآن سنا دے. یہ بھی اللہ نے لفظ خاص الخاص استعمال کیا رسول کے لیے، توہین کے زمرے میں نہیں. کیونکہ اگر نبی کو لکھنا پڑھنا آتا، چلو آتا ہوگا، بٹ نبی نے کبھی زندگی میں ان کے سامنے نہ لکھا نہ پڑھا. جبکہ خط بھی آتے تھے تو علی کو بلاتے تھے، علی مجھے پڑھ کر سنا. یہ نہیں ملتا کہ نبی نے کوئی خط خود پڑھا ہو. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. اعجاز رسالت یہ تھا نا، کیونکہ اگر نبی لکھتے، اگر نبی پڑھتے، فوراً کہتے اس نے خود لکھا ہے. لیکن پورا مکہ جانتا ہے ایک بندے نے کبھی کچھ لکھا نہیں، ایک بندے نے کبھی کچھ پڑھا نہیں. تو وہ اتنا بڑا قرآن کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اعجاز نبوت یہ تھا، پروردگار عالم نے اس جملے کو چھپایا ہوا تھا. تو ہمیشہ علم اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. تو شہد کی مکھی یا چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، اس نے کہیں پہ کچھ سیکھا نہیں کہ گھر کیسے بنانا ہے. سانپوں کو دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں. کیسے ممکن ہے خدا چڑیا کو سکھا کر بھیجے، شہد کی مکھی کو سکھا کر بھیجے، اور دنیا کی سب سے بڑی مخلوق جس کا نام کیا ہے؟ انسان ہے، انسان کو کچھ سکھا کر نہ بھیجے. آپ کو کئی چیزیں پروردگار عالم نے سکھا کر بھیجی ہیں، اور کئی چیزیں آپ دنیا میں آ کر سیکھتے ہو. بیسک چیزیں خدا نے سب کو سکھائی ہیں، جسے فطرت بولا جاتا ہے کہ کائنات کا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ انگریز کو لا کر بٹھاؤ، مسلمان کو لا کر بٹھاؤ، سکھ کو لا کر بٹھاؤ، ہندو کو لا کر بٹھاؤ، سب کی فطرت کیا ہے؟ ایک ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ سب کا آنسر ایک ہوگا. کیا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ سوال ایک کیا جائے اور پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کا آنسر ایک ہو؟ اس سے ثابت ہوتا ہے ہم سب کی جو پروگرامنگ خدا نے کی ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے. ہم سب جس چیز سے محبت کرتے ہیں وہ سیم ہے. ہم سب کو جو اچھا نہیں لگتا وہ سیم ہے. اب بعد میں شیطان کیا کرتا ہے وہ اس کا کمال ہے. میں آپ سے سوال کروں گا، اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جسے سخی اچھا نہ لگے؟ بچے سے بھی پوچھئے بیٹا سخی اچھا لگتا ہے یا کنجوس؟ انگریز بھی بیٹھا ہوگا، کیا کہے گا؟ مجھے سخی. ہاں آپ کنجوس ضرور ہوگے، شاید امام بارگاہ کو چندہ نہ دو، ہاں ہو سکتا ہے آپ کنجوس ہو، لیکن آپ یہ کہو گے میرے لیے دنیا سخاوت کرے، میں بھائی کی بھی مدد نہ کروں، امام بارگاہ کی مدد بھی نہ کروں، لیکن میرا باس جب مجھے سیلری دینے پر آئے تو وہ 2000 کی جگہ پہ مجھے 6000 دے. اس کا سخی ہونا ضروری ہے. ہر کائنات کا بندہ سخاوت کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. دوسری بات، اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ظالم سے محبت کرے؟ کوئی بندہ ظالم سے محبت نہیں کرتا. کوئی ایسا اس مجمع میں بندہ ہے جو بہادر سے محبت نہ کرے؟
کہے کہ مجھے بہادر اچھا نہیں لگتا، کہے کہ مجھے شجاع اچھا نہیں لگتا، تب کوئی برادر یہ سوال کرتا ہے نا کہ تم شیعوں کو علی اچھا کیوں لگتا ہے؟ اتنا آسان ہے، آپ فطرت کے ذریعے مکتب اہل بیت کو ثابت کرو، فطرت بہترین جواب ہوتی ہے۔ کوئی علی اچھا کیوں لگتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہ قصور ہمارا نہیں ہے، فطرت کا قصور ہے۔ فطرت کو شجاع اچھا لگتا ہے، فطرت کو بہادر اچھا لگتا ہے، فطرت کو بھگوڑے اچھے فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت ہمیں یعنی واللہ اگر خدا نخواستہ الیاذ باللہ اہل بیت میں بہادری نہ ہوتی تو اہل بیت کسی کو اچھے لگتے؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ مظہر صفات کمال ہیں تبھی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ علی ہیں با کمال نا، اگر کمال نہ ہو تو فائدہ کیا؟ اب وہ ان سے محبت کرتے ہیں جن میں کمال ہی نہیں ہے، یہ فطرت کے اگینسٹ ہے نا۔ آپ کس کے عاشق ہوتے ہو؟ جو بہادر ہو، جو سخی ہو۔ تبھی کہا کہ امام کا سخی ہونا ضرور ہے۔ وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو بہادر نہ ہو، وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو ڈرپوک ہو۔ شرائط امامت میں سے امام جاہل نہیں ہو سکتا، امام کا عالم ہونا ضروری ہے۔ امام سے سوال کیا جائے، امام کے لیے ضروری ہے کہ امت کے ہر سوال کا جواب دیں، یہ ضعف امامت ہے۔ تو مجمع میں کوئی نہیں جسے بہادر اچھا نہ لگے، مجمع میں کوئی نہیں جسے جاہل اچھا لگے۔ آپ سب کی فطرت میں ہر بندہ عاشق کمال ہے، پرفیکشن۔ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے فیل ہونا اچھا لگے؟ بھلے آپ پورا سال محنت نہ کرو پر کہو گے کاپی کر کے بھی پاس ہو جاؤں، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، فطرت کا مسئلہ ہے۔ فطرت کو فیلیور اچھا نہیں لگتا، فطرت کو کامیابی اچھی لگتی ہے۔ بلوچستان کا وزیر اعظم کہتا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی ہو۔ لوگ ہنس رہے تھے، میں نے کہا ہنس کیوں رہے، اس نے صحیح بات کی ہے۔ بندے کو ڈگری اچھی لگتی ہے، لقب اچھا لگتا ہے۔ میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں، ایرانیوں نے کبھی خمینی کو بھی علامہ نہیں کہا، ایرانی قوم نے کبھی خمینی کو بھی علامہ نہیں کہا، اور ہمارے یہاں ہر تیسرا خطیب علامہ ہے۔ ہاں، یہ علمی معیار ہے نا ہمارے مجموع کا، کتنا علمی معیار ہے۔ علامہ کسے بولتے ہیں؟ علامہ ہلی، علامہ مجلسی، علامہ حسن زاد عاملی۔ علامہ اسے بولتے ہیں جس نے کم از کم 60 سے 70 کتابیں لکھی ہوں۔ ہاں؟ ہمارے ہاں جو کم از کم 60-70 جھوٹ بول لے وہ علامہ ہو جاتا ہے۔ ہاں؟ حجت الاسلام آپ کے سامنے آئیں گے، آنے والے کو بھی پتا ہے میں کوئی اسلام کی حجت نہیں۔ اگر آپ مجھے بھی بلائیں گے نا آج علامہ حجت الاسلام مولانا آپ کے سامنے خطاب کریں گے، مجھے بھی پتا ہے میں نہیں ہوں پر اندر سے خوش ہوں گا، کیونکہ کمال ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، نسبت کمال ہر بندے کو اچھی لگتی ہے نا۔ ہاں؟ آپ کنجوس بھی، اگلا بندہ بولے گا آپ کتنے سخی ہو، آپ خوش ہو جاؤ گے نا۔ پتا بھی مجھے بنا رہا ہے پر بندہ خوش ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے، اچھا بنا رہا ہے نا، برا تو نہیں بنا رہا، بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ سارے فطرت کے ری ایکشنز ہیں۔ اگلے کو پتا تھا وہ امیر المومنین نہیں ہے، لیکن جب امت بلاتی تھی امیر المومنین خوش ہو جاتا، چوڑا ہو جاتا تھا۔ اب اس کا قصور نہیں، بلانے والوں کا قصور ہے نا، لیکن بندہ خوش ہوتا ہے کیونکہ فطرت کامیابی کو پسند کرتی ہے۔ کوئی بندہ ناکامی کو پسند نہیں کرتا، ہر بندہ سکسیسفل ہونا چاہتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر بندہ عاشق کمال ہے۔ آپ عاشق مال کیوں بنتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر ہوتی ہے ایک کمی، اس کمی کو پورا کرتا ہے مال، تو آپ کو لگتا ہے جب مال بنے گا تو میں با کمال ہو جاؤں گا، میری کمیاں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی نا۔ ہر وہ چیز جو آپ کی کمزوری کو دور کرتی ہے آپ اسے کمال سمجھتے ہو اور آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ یہ اور بات ہے اس کے ملنے کے بعد بھی انسان کو لگتا ہے مجھے کمال ابھی تک نہیں،
کیونکہ ابھی تک آپ کو کمال حقیقی نہیں ملا. تو فطرت ہر بندے کی ایک ہے. اب یہاں پہ شیطان کا کمال کیا ہے؟ شیطان فطرت نہیں بدل سکتا. ہر بندہ فطرتن خدا پرست ہے. وہ یزید سے لے کر یزید کے آبا و اجداد تک چلے جاؤ، ہر بندہ فطرتن خدا پرست ہے. پھر آپ کے ذہن میں سوال لے گا، مولانا جب سارے خدا پرست ہیں پھر بت پرست کیوں بنے، آگ پرست کیوں بنے، مال پرست کیوں بنے، دنیا پرست کیوں بنے؟ کہ شیطان کا کمال یہ، شیطان فطرت نہیں بدلتا، شیطان رول ماڈل بدل دیتا ہے، مصداق بدل دیتا ہے. اس کے بجائے کہ تو خدا کے دروازے پر جائے، وہ آگ کو خدا بنا کے دکھاتا ہے. اس کے بجائے تو خدا کے دروازے پر جائے، وہ کبھی بولتا ہے چاند خدا ہے، کبھی بولتا ہے بدھ خدا ہے، کبھی بولتا ہے فرعون خدا ہے. وہ مصداق بدلتا ہے. فطرتاً ہر بندہ عاشق ہے، کسی نہ کسی ہادی کی تلاش میں رہتا ہے. وہ اس کے بجائے کہ تجھے حقیقی امام کے در پر لے کر جائے، وہ امام سو کے در پر لے کر آتا ہے. وہ تیری ڈائریکشنز کو بدل دیتا ہے. اہل بیت کا کام کیا ہے؟ اہل بیت کا کام یہ ہے تجھے حقیقی محبتوں میں مبتلا کروائیں، تجھے بتائیں کہ اے بندے خدا، جس چیز کا تو عاشق بنا ہے وہ فنا ہے. اب میں نے کہا فطرتاً انسان عاشق کمال ہے. کمال کسے کہتے ہیں؟ جو ختم نہ ہونے والی چیز ہو، جو فنا ناپذیر ہو. تو بندہ 5 منٹ کے لیے سوچے، میں جس کا عاشق بنا ہوں، کیا یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے یا ختم ہونے والی چیز ہے؟ تبھی آغا نراکی فرماتے ہیں دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں ان کی انتہا نجاست ہے. کہ بندے خدا ایسی لذت کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو، انتہا بھی نور ہو. ہاں؟ اللہ صلی اللہ. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا قیامت کے دن جب لوگوں کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد جب ان کے معشوقوں کو لایا جائے گا جن سے انہوں نے محبت کی تھی. یوم ندعو کل اناس بامامہم. امام سے مراد کیا ہے؟ امام وہ تھا جسے تو نے فالو کیا. تو کسے فالو کرتا؟ اپنے عشق کو، اپنی محبت کو. اگر تمہارا قبلہ مال بنا، اگر تمہارا قبلہ شہرت بنا، اگر تمہارا قبلہ کوئی انسان بنا، جب تو اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو تمہارے سارے اعمال کس کی محبت اور کس کی ڈائریکشن میں جاتے ہیں؟ اسی کی ڈائریکشن میں جاتے ہیں. تو فرمایا قیامت کے دن جب ان کی محبتوں کو ان کے سامنے لایا جائے گا، ان کی محبتیں ان سے براءت کریں گی، کہیں گی پروردگارہ ہمیں ان سے نفرت ہے کہ انہوں نے ہم سے محبت کی. اور قیامت کے دن یہ ان سے نفرت کریں گے اور کہیں گے پروردگارہ اگر یہ پاسبل ہوتا تو ہمیں پلٹا دے دنیا میں، تو ہم اس سے عشق کریں جو عشق کبھی ختم نہ ہونے والا عشق ہے. فرمایا عاشق بقا بنو، عاشق فنا نہ بنو. دنیا کا کون سا حسن ہے جو فنا پذیر نہ ہو؟ آپ 5 منٹ کے لیے سوچئے، دنیا کی کون سی لذت ہے جو محدود نہ ہو؟ بھوک لگی، آپ نے سفروں پہ کھانا کھایا، لذت چلی گئی. لذت نکاح چلی جاتی ہے، لذت پانی چلی جاتی. کون سی لذت ہے جو ختم نہ ہونے والی ہو؟ تو فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو، انتہا بھی نور ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. بس ایک ایشو جو آپ کے نسل میں، آپ کے نئے بچوں میں ابھی پیدا ہو رہا ہے، جس کا سلوشن ہمارے اکثر بیچارے مومنین تلاش نہیں کر پاتے. مثلا کہتے ہیں مولانا میں بچے کو دکان پر لے کر جاتا ہوں تو بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بابا مجھے وہ ٹی شرٹ لے کر دے جس پہ اسپائڈر مین ہو، ہاں آئرن مین ہو. یا ان کھلونوں کی طرف جاتا ہے جو بیٹ مین، آئرن مین، اسپائڈر مین، یہ سارے جو فلمی ہیرو ہیں. تو کا کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ بچوں کے دلوں سے اس کی محبت نکال دوں. مولانا کوئی حدیث، کوئی روایت. اب بچے کیا حدیث سمجھیں گے، روایت سمجھیں گے؟ سب سے بڑی جو کمی ہمارے پاس ہے نا، میں نے کہا ہم نے اپنی فطرت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ واقعاً میرا دل اگر کسی چیز کا عاشق ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. اس کیوں کے سوال کو سمجھو. مثلا یہ گلاس مجھے اچھا لگ رہا ہے، بھائی کیوں لگ رہا ہے؟ یہ بلڈنگ اچھی لگ رہی ہے، کیوں لگ رہی ہے؟
کوئی مرد اچھا لگ رہا ہے، کوئی خاتون اچھی لگ رہی ہے، کوئی منظر اچھا لگ رہا ہے، کوئی شاعری اچھی لگ رہی ہے، کوئی آواز اچھی کیوں لگ رہی ہے تجھے اچھی؟ اس کیوں کا جواب تیری نیچر کے اندر ہے۔ اگر تو نیچر کو سمجھ جاؤ، میں نے کہا سمجھا کر تھک جاؤ گے۔ اس بچے کے دل میں اسپائڈر مین کی نفرت نہیں ڈال سکتے، بیٹ مین کی نفرت نہیں ڈال سکتے۔ اگر یہ اسپائڈر مین اور بیٹ مین سے محبت کرتا ہے، یہ 100% نیچرل افیکٹ ہے اس کی باڈی میں، 100% یہ اپنی فطرت کو فالو کر رہا ہے۔ اگر یہ اسپائڈر مین سے محبت کرتا ہے، اگر یہ بیٹ مین سے محبت کرتا ہے۔ مولوی صاحب ہم نے سمجھانے کے لیے بلایا تھا، آپ تو اسپائڈر مین کے فضائل پڑھنے لگے۔ دیکھیے وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہیومن سائیکولوجی کو ان ڈیٹیل اسٹڈی کیا ہے۔ کہ امیر المومنین فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ہم صرف 17 منٹ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ میری باڈی ایکٹ کیسے کرتی ہے، واقعا میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں اور کیوں کرتا ہوں۔ آپ صرف ایک کاغذ اور قلم اٹھائیں، بائی نیچر لکھیں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے۔ سخاوت اچھی لگتی ہے، کمال اچھا لگتا ہے، بہادر اچھا لگتا ہے، حسین اچھا لگتا ہے۔ اس نے پوری ہیومن سائیکولوجی کو اسٹڈی کیا اور اس نے دیکھا کہ انسان کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا سائیکولوجی اس نے فلم بنانا شروع کی۔ پوری فلم انڈسٹری انسان کی سائیکولوجی کو فالو کرتی ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کی فلم کو، اس کی سٹوری کو لائک نہیں کرو گے تب تک بکے گی نہیں۔ وہ کسی کو ہیرو نہیں بناتا، آپ اسے ہیرو کا لقب دیتے ہو۔ وہ کسی کو ولن نہیں بناتا، آپ کی نیچر اسے ولن بناتی ہے۔ ہیرو کون ہوتا ہے؟ بہادر ہو۔ کوئی اسپائڈر مین ایسا دیکھا ہے جو ڈرپوک ہو؟ کوئی بیٹ مین دیکھا ہے جو ڈرپوک ہو؟ کوئی آئرن مین دیکھا ہے جو ڈرپوک ہو؟ میں کہتا ہوں جو فلم میں کوئی ڈرپوک آئرن مین نہیں بناتے تو امت کسی ڈرپوک کو امام کیسے بنا دیتی ہے؟ 5 منٹ کے لیے بندہ سوچے۔ نیچرل افیکٹ ہے۔ ہیرو کو وہ ہیرو نہیں بناتے، ہیرو وہی ہوتا ہے جس کے اندر بائی نیچر یعنی آپ کی فطرت کی پوزیٹو نشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ آٹومیٹیکلی اس بندے کے عاشق بن جاتے ہو جو بہادر ہو، ایکسٹرا آرڈنری بہادر ہو، آپ سے زیادہ بہادر ہو۔ اگر آپ جتنی بہادری ہو تو آپ عاشق نہیں بنو گے، تو میں بھی کر لوں گا، لیکن ایک مکہ مارے 10 لوگ زمین پہ گرے، اچھا لگے گا آپ کو، انٹرنلی ایک اچھی فیلنگ آئے گی، ہاں ایسے مارا جاتا ہے نا کہ 10 لوگ زمین پہ، آپ کو پتا بھی ہے فیک ہے اور آپ خوش ہوتے ہو اس کے ایکشن کو دیکھ کے، کیونکہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری پاور اچھا لگتا ہے۔ تبھی سنتے ہو نا علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، ایکسٹرا آرڈنری پاور ہے نا، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ عمرو بن عبد الود اونٹنی کا بچہ اٹھا لے، ایک دن میں بکرا کھا لے، اور علی نے ایک ضربت سے بندے کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور سنتے ہی مجمع کھڑا ہو جاتا ہے۔ انٹرنل فیلنگ آپ کی بولتی ہے، کیونکہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری پاور، ایکسٹرا آرڈنری بہادری کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ وہ ساری بہادری اس کیریکٹر میں جمع کر دیتے ہیں۔ مظلوم پرور، شہر کو بچانے والا، ناموس کو بچانے والا، ظالموں کو شہر سے دور کرنے والا، ہر ہیرو کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ جب وہ اچھی پوزیٹو کوالٹیز ان کے اندر جمع کر لیتا ہے تو یہ بچہ آٹومیٹیکلی اس کا کیا بن جاتا ہے؟ عاشق بن جاتا ہے۔ ویلن کون ہوتا ہے؟ جو شہر کو تباہ کرے، جو لوگوں کو مارے، جو عزتوں کو پامال کرے، جو چوریاں کرے، شہر کے امن و امان کو ختم کرے۔ آٹومیٹیکلی، کیونکہ فطرت انسان کسی ظالم کو پسند نہیں کرتی، کسی جابر کو پسند نہیں کرتی، کسی قاتل کو پسند نہیں کرتی، تو فطرت آٹومیٹیکلی اس کی کیا بن جاتی ہے؟ دشمن میں۔ یہی تصور تو مجلس حسین میں دیتے کہ یزید ایک ویلن تھا، ایک نیگیٹو کیریکٹر تھا جس سے فطرت نفرت کرتی ہے، اور حسین ایک پازیٹو کیریکٹر تھا جس سے فطرت کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے سے آپ کا سانچہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کس کے عاشق بنو، کس سے نفرت کرو۔ اب سولوشن آپ نے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ میرے لال، یہ جسے بہادر دکھا رہا ہے وہ فیک ہے۔ یہ اسپائڈر مین جو بلڈنگوں سے اڑ رہا ہے، یہ ساری کہانی کیا ہے؟ فیک ہے۔ یہ حقیقت میں نہ لڑتا ہے،
نہ حقیقت میں اڑتا ہے، نہ حقیقت میں اتنا سخی ہے، نہ حقیقت میں اتنا بہادر ہے. تبھی کہتا ہوں واحد مذہب ہے مکتب اہل بیت، جس کو خدا نے جس کے کلچر میں حقیقی ہیرو عطا کیے ہوئے ہیں. تمہیں اپنے بچے کو جھوٹے بہادر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے علی جیسا سچا بہادر عطا کیا ہوا. کسی اللہم صلی علی محمد، کسی مکتب کے پاس اتنا رچ کلچر نہیں ہے جو مکتب اہل بیت نے آپ کو دیا ہے. شجاعت میں آپ کے پاس رول ماڈل موجود ہے، صبر میں آپ کے پاس امام حسین موجود ہے، سخاوت میں آپ کے پاس حسن ابن علی موجود ہے، علم میں آپ کے پاس علی ابن ابی طالب موجود ہے، والکاظمین الغیظ کے اعتبار سے امام موسیٰ کاظم موجود ہے، باقر العلوم کے اعتبار سے امام محمد باقر، امام جعفر صادق ہر رول ماڈل پروردگار عالم نے. بچوں کے اعتبار سے دیکھو گے تو خدا نے سکینہ کا رول ماڈل دیا، جوانوں کے اعتبار سے دیکھو گے تو علی اکبر کا رول ماڈل دیا، خواتین میں دیکھو گے سیدہ زینب کا رول ماڈل دیا ہے، جوانوں میں دیکھو گے تو علی اکبر ہے، اور بچوں میں دیکھو گے تو علی اصغر ہے. یعنی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ تم اپنی نسلوں کو کوئی اور رول ماڈل دو اور یہ بتاؤ کہ میرے لال ہاں فلم ہے، پوزیٹو کیریکٹر ہے، پر وہ سارا کیریکٹر کیا ہے؟ فیک ہے. اور خدا نے ہمیں کیا کیا؟ ہم فیک سے محبت نہ کریں، ہم حقیقت سے محبت کریں. یہ کانسیپٹ تم نے اپنے بچوں کا کلیئر کرنا ہے کہ جس سے تم محبت کر رہا ہے وہ سارا فیک ہے، اور آؤ میں تجھے حقیقی کیریکٹر دیتا ہوں. تبھی اسلام نے نام پہ نہیں صفات پہ زیادہ فوکس کیا. نبی نے کہا کل علم اسے دوں گا غدن، جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. میں کہتا یا رسول اللہ آپ بول دیتے علی کو دوں گا. کہا نہیں، صفات بتاؤں گا نا. یہ وہ صفات ہیں جس سے بندہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. مطلب غیر فرار ہونا بری صفت تھی، فرار ہونا بری صفت تھی، غیر فرار ہونا اچھی صفت، ایک پوزیٹو چیز تھی. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر دنیا میں کوئی عاشق اہل بیت ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اہل بیت ہے. کبھی مت کہیے گا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے کمال کر دیا. تبھی اس آیت میں رسول نے محبت کا تقاضا نہیں کیا، مودت کا تقاضا کیا. محبت تو حسین سے گاندھی بھی کرے، محبت تو حسین سے جار جرداخ بھی کرے، محبت تو کئی کمیونسٹ میں آپ کو دکھا دوں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ محبت کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے کوئی مومن کہے کہ مولانا مجھے پھول اچھا لگتا ہے، تو دنیا کہے گی پھول سے محبت کرنا تیرا کمال نہیں ہے، پھول ہے ہی اتنا حسین کہ ہر بندہ پھول سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی نہ کرے تو اس بندے میں پرابلم ہے کہ یہ پھول سے محبت کیوں نہیں کر رہا. اگر کوئی کسی حسین منظر کی تعریف کرے کہ کتنا حسین منظر ہے، اس میں تیرا کمال کیا؟ اس منظر کا کمال ہے نا کہ وہ حسین ہے. تو اگر کوئی علی کی تعریف کرے، علی سے محبت کرے، آل رسول سے محبت کرے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے. وہ ہیں ہی اتنے با کمال کہ فطرت آٹومیٹیکلی ان کی عاشق بن جاتی. یعنی واللہ اگر آپ بہادری امیر المومنین کو کسی انگریز کو بھی بتاؤ گے وہ عاشق علی ابن ابی طالب بن جائے گا. اگر آپ سیرت اہل بیت کسی انگریز کو بھی بتاؤ گے وہ عاشق اہل بیت بن جائیں گے. کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کمال سے عشق کرتی ہے، اور خدا نے سارے کمالات کو محمد اور آل محمد میں جمع کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اسی کے غم میں غمگین ہوتا ہے. کہتی جناب سیدہ جب شادی کر کے آئیں تو پہلی رات ہی گزری تھی، اگلے دن دروازے پر ایک فقیر آیا. خاتون فقیر تھی. اس نے کہا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو کنیز گھر کہتی ہیں کہ سیدہ نے اپنی شادی کا جوڑا جو اماں کی نشانی تھی اسے فقیر کو دے دیا. تو فضا نے کہا بی بی آپ کوئی اور جوڑا دیتی، یہ تو آپ کی ماں کی نشانی ہے. کسی کی ماں دنیا سے جا چکی ہو اور ماں کی ایک ہی نشانی ہو اور بندہ وہ نشانی بھی دے دے. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ
اللہ کا حکم ہے کہ جو تجھے پسند ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے وہ میری راہ میں دیا کرو، کیونکہ جو تجھ سے مانگنے آیا ہے وہ فقیر نہیں ہے، سمجھو یہ تیرے رب کا ہاتھ ہے جو تیری طرف بڑھ رہا ہے۔ اتنا قربانی کا جذبہ، تو فرماتی یہ میں نے اپنی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میری اماں مجھے بتایا کرتی تھی جب میرے بابا گندم کو تقسیم کرنے جاتے تھے غریبوں میں، قحط آ گیا تھا مدینے میں یا مکے میں، تو تقسیم کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے، جب گھر پہنچے تو میں نے دیکھا رسول خدا کے بدن پر قمیص بھی نہیں ہے، اور کیا کہ وہ جو گندم کی بوری ہے وہ پہنی ہوئی ہے۔ تو بی بی نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی قمیص کہاں گئی، آپ گندم کی بوری کیوں پہن کر آئے؟ تو رسول نے فرمایا ساری گندم کو تقسیم کرنے کے بعد ایک بوری ہاتھ میں بچی تھی، خالی بوری تھی، گھر لے کر آ رہا تھا، راستے میں مجھ سے فقیر ملا جس کے بدن پر لباس نہیں تھا۔ اس نے کہا ہے کوئی میرے بدن کو ڈھانپنے والا؟ تو میں نے کہا میں تو بوری بھی پہن لوں گا، گھر جا کے کوئی اور لباس بھی بدل لوں گا، لیکن یہ لباس اسے دوں جس کے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہے۔ تو سیدہ فرماتی جب میرے بابا نے وہ لباس دے دیا تو میں اللہ کی راہ میں اپنی اماں کی نشانی کیا نہیں دے سکتی۔ جب خدا نے یہ عشق دیکھا نا آل رسول میں، تبھی خدا نے سورہ انسان ان کی فضیلت میں نازل کر دی۔ جب آپ عشق حقیقی کے عاشق بنتے ہو، یہ دیکھو کہ تیرے دل میں کہیں فیک عشق تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا عشق تو نہیں ہے جو ٹیمپریری اور فنا ہونے والا ہے۔ ماہ مبارک رمضان یہ مہینہ ہے کہ آپ اپنے دلوں میں حقیقی عشق کو جگا دو، اور واقعاً اگر عشق دیکھنا ہے تو کربلا آ جاؤ۔ حقیقی منزل عشق اگر کہیں پہ عشق خدا ظاہر ہوا ہے وہ کربلا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کے انسان کو مال عزیز ہے، حسین نے مال قربان کیا، جان عزیز ہے، امام نے جان قربان کی، بیٹے عزیز ہیں، علی اکبر جیسے جوان کو قربان کیا۔ بیٹیاں کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اپنی سکینہ کو بھی قربان کیا۔ میں کہوں گا ایک عورت کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی چادر، اور بالاخص اگر وہ خاتون زینب کبریٰ ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، خدا امتحان اسی چیز کا لیتا ہے جو آپ سے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک ڈرپوک کا امتحان یہ نہیں وہ گھر بیٹھ جائے، بہادر کا امتحان یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے۔ جس بندے نے ہر میدان میں تلوار چلائی ہو، جو جانا جاتا ہو تلوار سے، فاتح خیبر، مرحب کو بچھاڑنے والا، انتر کو مارنے والا۔ علی کا امتحان یہ نہیں کہ علی لڑے، لڑنا کو علی کے لیے بڑی بات تھوڑی ہے، تلوار اٹھانا امیر المومنین کے لیے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ امتحان علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ علی تلوار نیام میں رکھے تو گھر پہ حملہ ہو جائے۔ پورے مکے میں، مدینے میں، کوفے میں علی کس چیز سے جانا جاتے تھے؟ بہادری کے نام۔ آج بھی لوگ ہوتے شیر خدا، جس نام سے تو جانا جاتا ہے خدا اسی ذریعے سے امتحان لیتا ہے۔ سیدہ کس چیز سے جانی جاتی تھی؟ کہتے ہیں نابینا بھی گھر چلا گیا تو باپ نے کہا بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا، کہ بابا وہ نہیں دیکھ رہا پر میں تو دیکھ رہی ہوں، جو کبھی گھر سے نہ نکلی۔ کہ فضا کہتی ہے جب دربار میں حق مانگنے بھی جا رہی تھی تو آگے بھی بیبیاں تھیں، پیچھے بھی بیبیاں تھیں۔ کہ بی بی اتنی بیبیوں کے درمیان کہ سیدہ نہیں چاہتی اس کے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ جنازے کے لیے وصیت کی، پریشان ہو فضا، عرب جنازوں کو چارپائی پہ رکھتے ہیں، عورت کا بدن اور اس کے سائز کا علم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی حبش میں ہم تابوت میں ڈالتے ہیں، وصیت کی علی تابوت بنانا، جبکہ رات کے اندھیرے میں جنازہ نکل رہا ہے۔ اس بی بی کا امتحان یہ ہے، جو بی بی زندگی میں کسی نامحرم سے کلام نہ کرے گا، دفاع ولایت کے لیے تجھے دروازے پہ جانا پڑے گا۔
بی بی خدیجۃ الکبریٰ جناب زینب کو کہتے ہیں ثانی زہرا، اللہ فرماتے نہیں ثانی خدیجۃ الکبریٰ، سکینہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ۔ مصیبتیں ملتی ہیں، جس بی بی نے زندگی امیری میں گزاری ہو، 400 غلام، فقیروں کی لائن لگی ہو گھر پہ، کنیزوں کی لائن لگی ہو، اس بی بی کا امتحان یہ ہے کہ وہ شاب ابی طالب میں ایک لقمے کے لیے پریشان ہو، پھٹے ہوئے لباس میں زندگی گزارے۔ قرآن کی طرف آؤ، سورہ مریم، ان اللہ طہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، اے مریم تجھے پاک و پاکیزہ بنایا۔ جس کی عصمت کی یہودی قسم کھاتے تھے، امتحان کیا ہوا؟ اللہ نے بیٹا دیا بن باپ کے۔ کہتے جب پیدا ہوا نا تو مریم کہتی ہے مت تو اے کاش میں مر جاتی، اے خدا لوگوں کو کیا جواب دوں گی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہوں؟ کہ مریم تیرا امتحان ہی یہی ہے، جس چیز میں تو مشہور ہوتا ہے اسی چیز کا خدا تجھ سے کیا لیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ عباس مشہور ہے تلوار چلانے میں، کبھی اکبر شہید ہو رہے ہیں، کبھی قاسم شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مولا اجازت دیجیے کہ عباس تیرا یہی امتحان ہے کہ تو تلوار نیام میں رکھے۔ زینب کا امتحان علی کی بیٹی ہے۔ امام زین العابدین کے یہ جملے کہ اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ غیرت مند امام۔ خدا وہی امتحان لیتا ہے جس چیز میں تو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ بچوں میں حسین کو سب سے زیادہ اکبر اور سکینہ سے پیار تھا۔ کہتے ابن زیاد کے سامنے جب کٹی ہوئی گردنیں رکھی گئی نا، کہتے یہ لعین اس وقت کھانا کھا رہا تھا، لقمے چبا رہا تھا، اور شمر سے پوچھ رہا تھا بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا انہوں محمد کے سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ ایک عباس کا سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ قاسم کا سر ہے۔ کہتے ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑی، کہا یہ کس کا سر ہے جو 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ کہا کہ امیر یہ حسین کا بیٹا تھا، نام تھا علی اکبر، اس کا سر ہے۔ کہتے اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ کہا تجھے کس نے کہا تھا حسین کو شہید کرو؟ کہ امیر آپ کا حکم تھا۔ کہ خدا کی قسم اگر پتہ ہوتا اتنا حسین بیٹا ہے کبھی حکم نہ دیتا حسین کو مارو۔ کہ امیر کیوں؟ کہ جس کا اتنا حسین بیٹا ہو اور اس کی گردن کٹ جائے، وہ اگر زندہ ہوتا نا اس کو دیکھ دیکھ کے تڑپ کے دنیا سے چلا جاتا۔ جو سب سے عزیز ہے خدا اس کا امتحان لیتا ہے، اور یہ امتحان بندہ تبھی پاس ہوتا ہے جو عشق اللہ کے اس بلندی پر ہو کہ بندہ ہر قربانی دے دے۔ اسی طرح ایک عاشق نے امام حسین سے شکوہ کیا کہ مولا لوگ آپ کی کربلا آ رہے ہیں، مولا میرے پاس پیسے نہیں، بیمار ہوں، مر جاؤں گا، ایک بھی زیارت حسین لے کر نہیں آؤں گا۔ خواب میں امام حسین آئے، فرمایا ہم کریم ہیں، اگر آ سکتے ہو تو میری کربلا آؤ، لیکن اگر واقعا نہیں آ سکتے، پھنسے ہوئے ہو، لیکن دل تڑپ رہا ہے حسین کے لیے، تو فرمایا ہم کریم ہیں، فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا سلام کروں گا ثواب زیارت مل جائے گا۔ کہ ایک نشانی اگر وہ آ جائے تیرے اندر تو ثواب زیارت مل جائے گا۔ مولا کیسی نشانی؟ کہ اگر مجھ حسین کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ ایک مرتبہ بندہ چاہ کر روتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کہ اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائے، مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے کر چلے، دو سلام دے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، امام حسین کو۔ کوشش کیا کریں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ گریا ہو، گریے سے دل نرم ہوتا ہے، آمد حسین ہوتی ہے۔ جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جن کو نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے،
تو کم از کم حسین کا لفظ مل کے دہرائیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. خلوص دل سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام سکینہ کی یتیمی پہ عزیزو اس گھرانے میں بڑی بیبیاں یتیم ہوئی ہیں. آئیے آج خدا کو بی بی زہرا کی یتیمی کا واسطہ دے. میں کہوں گا بی بی آپ بھی یتیم ہوئے لیکن یتیمی کے بعد آپ نے تماچے تو نہیں کھائے. یتیمی کے بعد آپ نے تازیان نہیں کھائے. آپ نے زندگی میں ہر نوح خواہ کا نوحہ سنا ہوگا لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ سنا کرو. جب دل کرے نہ رونے کا تو رات کے اندھیروں میں زیارت ناہیہ پڑا کرو. سنیں گے امام اپنے جد کے مصائب کیسے پڑھتے. فرمایا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھا گیا تھا. مجھے نہیں معلوم یہ کس بیوی کی کلائیاں ہے. میری عادت ہے میں معصوم کے کلام میں بہت زیادہ سوچتا ہوں. میں نے دیکھا کربلا میں بی بی کو تازیہ آنے لگے لیکن امام نے وہ منظر یاد نہ کیا. ظالم نے نو کے نیزہ سے مارا
لیکن امام زمانہ نے یہ منظر یاد نہ کیا. مجھے نہیں معلوم اپنی پھوپھی زینب کی کلایا کیوں یاد ہے. میں نے کہا بی بی زینب ثانی خدیجہ الکبریٰ ہے. جس طرح بی بی خدیجہ امیر تھی، سیدہ زینب بھی اسی طرح امیر ہے. ہزاروں کی تعداد میں کنیز ہے. کبھی زندگی میں گھر میں پانی بھی عبداللہ نے اٹھانے نہ دیا. فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ. ظالم نے چادر چھینی، ظالم نے تازیاں نے مارے، لیکن امام نے وہ منظر یاد نہ کیا. میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب میں نے یہ روایت پڑھی مجھے مولا کا جملہ سمجھ آیا. راوی کہتا 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے ابا گھوڑے سے گرے تھے. شاید کوئی مومن کہے مولانا یہ کیسے پڑھا؟ عباس کے تو بازو نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے. میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتا میرا سلام ہو میری ان پھوپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے. زینب سے گری جیسے عباس گرے تھے. میں قربان سادات کی مظلومیت پہ. تبھی فرمایا مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرے امام زمانہ خون روتا ہے. اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے. بس ایک سلام اور زحمت کو تمام کروں. فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ